बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, मुस्लिम लीग नून के वो तमाम जगाधरी पहलवान जो कहते थे जनाब तख्ता उल्ट दें, इमरान खान का हुकूमत में कब्जा कर लें और फिर हालात को हम संभाल लेंगे, नवाज शरीफ से जिन्होंने इख्तलाफ किया था, वो तमाम जगाधरी पहलवान सियासतदान जो है वो लमलेट हो गए हैं और पांव पकड़ लिए जाके उन्होंने नवाज शरीफ के। और उन्हें कहा है कि जनाब गवर्नेंस अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है, हमें बचा लें। अब नवाज शरीफ क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं, क्या कुर्बानी देते हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर क्या अगले महीने डेढ़ महीने में इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। इमरान खान ने अपने जो एमपीएस हैं उनको ये कहा है कि 8 से 6 माह या 6 से 8 माह में ऐलान हो सकता है इलेक्शन का। तो आप तैयारी श्यारी करें। और यास्मीन राशिद से उन्होंने ये कहा है, जो पंजाब की हेड है, सदर है, कि जनाब आप तंजीमी काम जो है ना वो 2 हफ्तों में आप मुकम्मल कर लें। इसमें किस हद तक सदाकत है, ये खान साहब की खुशफहमी है, फैसला कौन करेगा। और जरदारी साहब कहाँ रूपोश है, वो कितने दिन के लिए उन्होंने अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। और ये फैसला ज़ाहिर है जब वो मैदान में आएंगे दोबारा तभी ये तमाम फैसले होंगे। इसका भी इंतजार करना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि उन्होंने कुछ मामला ही ऐसा है कि वो बाहर मंत्रियां पे नहीं आना चाह रहे। और इससे पहले लेकिन बात हम करेंगे, हमारे दोस्त हैं रिजवान रजी दादा, उन्होंने एक पुरानी किताब इमरान की कहानी क्रिकेट से शादी तक, उसका उन्होंने हवाला दे के कुछ बातें की हैं कि परवेज इलाही वगैरह ने उसको कैसे इस्तेमाल किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें। तो इस पे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। मेरे इल्म में ये चीज है कि जब वो किताब लिखी जा रही थी, जिन लोगों ने लिखी थी, जो मुसन्निफीन थे उसके, वो मेरे जाती दोस्त हैं, कुलीग रहे हैं, हम मेरे सामने की ये सारी बातें हैं। एक तो मैं ये बता दूं कि वो किताब लिखी गई थी मार्च 1995 में। उस वक्त जो रोजनामा पाकिस्तान था वो अकबर भट्टी साहब उसके मालिक थे, मुजीबर रहमान शामी साहब का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और किताब वो जो लिखी गई थी वो परवेज इलाही के कहने पे नहीं लिखी गई थी, लेकिन परवेज इलाही ने उससे फायदा कैसे उठाया था, फायदा उठाया था उन्होंने, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूं कि हुआ कैसे था। असल में बेनजीर भुट्टो साहबा जो थी, उन्हें जब ये पर तोड़ रहे थे सियासत में आने के लिए, तो वो इनको रुकावट बन रही थी। उनके इल्म में कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका जिक्र डॉक्टर असरार ने अपने खुतबात में किया कि एक यहूदी टोला जो है पाकिस्तान में मसलत करना चाह रहा है इमरान खान को, ये एक आलमी साजिश है। और फिर हकीम सईद ने अपनी किताब जो जापान कहानी उन्होंने शाये की थी, उसमें भी उन्होंने इसका हवाला इस तरह की बातें की थी कि यहूदियों ने इमरान खान के नाम के एक शख्स को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने का कोई प्लान श्लान किया हुआ है। और उन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र भी किया कि पहले तो जो बेनजीर भुट्टो साहब हैं उन्होंने कोई मुजाहमत की या जो भी, वो उन्होंने कुछ सख्ती से रद्द अमल दिया, लेकिन बाद में उन्होंने इमरान खान के जो सुसर हैं जेम्स गोल्ड स्मिथ, उनको उन्होंने मदऊ कर लिया। और फिर वहां नायब सदर जो अमरीकी हैं उन्होंने भी गोल्ड स्मिथ के कहने पे इमरान खान को दावा शाबत दी, खाने खाने पे बुलाया, वहां नवाज शरीफ भी था। इस तरह की बात नहीं, जापान कहानी में उन्होंने वो लिखी है। वो हिस्सा हम आपको दिखा देते हैं जो मतलब का पोर्शन है जापान कहानी का। और फिर कमोडोर थे, एयर कमोडोर तारिक मजीद साहब, वो ये यहूदी साजिशों वगैरह के ये वो बड़े कालम शालम लिखते थे, तो उन्होंने भी ये जिक्र किया था यहूदी साजिश का इमरान खान के हवाले से। तो उस वक्त पता क्या था, वो जो लोग थे उस वक्त ये सोचते कि यार ये वो लोग हैं जो हर पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका की साजिश और यहूदी साजिश और सहूनी साजिश, उसका जिक्र लेके बैठ जाते हैं। ये सारा चक्कर है, एवी बस ठीक है। इमरान खान साहब का वो उस वक्त जो खूबसूरती और चर्चा और शहर जो था वो तारी था और बड़ा कुछ मामला चल रहे थे। अच्छा, इसी दौरान वो जो किताब है वो लिखी गई, वो उसमें अब मुझे उन्होंने कहा था ना बताना, लेकिन मैं बता देता हूं। जो पाकिस्तान के सफीर थे बरतानिया में,
وہ بھی ان کی طرف سے بھی کچھ مواد جو تھا وہ فراہم کیا گیا تھا. واجد شمس الحسن صاحب وہ بھی تھا, اپنے طور پہ بھی انہوں نے کوئی تحقیق کی تھی. یہ کوئی آسان ایسے کہہ لیں وہ ٹیبل سٹوری نہیں تھی. یہ کتاب جو اگرچہ مختصر کتاب تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ لکھی گئی تھی, 110-12 صفحات کی یہ کتاب تھی, اور اس کا جو ٹائٹل ہے مختلف قسم کے وہ تھے. اچھا, اب اس کتاب میں ہوا کیا, گڑبڑ کیا؟ اس کے جو ایک تو تھا اس کا جناب کرکٹ کا چہرہ, وہ زاہد مقصود صاحب جو سپورٹس رپورٹر تھے, ایک چیپٹر انہوں نے لکھا تھا. باقی احمد ہمایوں خان اور ظہیر صاحب جو ہیں انہوں نے وہ سارا وہ کتاب لکھی تھی. پھر جمائمہ کون تھی, گولڈ سمتھ اربپتی یہودی کے معاشقے اور کردار, یعنی ان کے جو سسر تھے جیمز گولڈ سمتھ صاحب, وہ بھی رنگیلے آدمی تھے. انہوں نے بھی کئی گرل فرینڈز رکھی ہوئی تھیں. ایک تو جمائمہ گولڈ سمتھ کی والدہ تھی نا, جو کرسچین تھیں, ازابل شاید ان کا نام تھا, اور باقی اور بھی انہوں نے رکھی تھی. جو فرانس میں جس محل میں وہ رہتے تھے تو وہاں ان کی سابق بیوی بھی رہتی تھی بچوں سمیت, اور ان کی ایک گرل فرینڈ بھی ایک نجائز بچی کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ رہتی تھی. اور وہ جوا شوا, قمار بازی, یہ وہ اس کے بڑے شوقین تھے. اور 1987 میں جب, اور وہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہاں بھی وہ جوا شوا کرتے تھے. اور 1987 میں جب پوری یورپ کی سٹاک مارکیٹیں بیٹھی تھیں تو تمام لوگوں کے, بہت سارے لوگوں کے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ ڈوب گئے تھے. لیکن گولڈ سمتھ صاحب نے کوئی پتہ نہیں کیا ان کے پاس گدے سنگھی تھی, وہ بچ گئے تھے. باقی سارے ان میں وہ گڑبڑ. اچھا, اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اور کرسٹائن بیکر کا بھی ذکر ہے البتہ. پھر نجومیوں کی پیش گوئیاں, عمران خان کے مشہور رومانس, یعنی ان کے جو سکینڈل تھے انڈین اداکاروں کے ساتھ اور گوریوں کے ساتھ. اور پھر جناب عمران خان برطانوی پریس کی حاشیہ آ رہی, یعنی عمران خان صاحب جب ریٹائر ہو گئے کرکٹ سے آئے ہیں تو پھر جناب وہ یورپی میڈیا جو ہے انہوں نے ان کو اٹھایا تھا, خاص طور پہ برطانوی. یہ پھر فنڈ شنڈ اکٹھے کرنے کی باتیں, پھر ہاسپٹل بنانے کی باتیں, شخصیت میں جادو, سحر, اور پھر ان کے وہ فنڈ ریزنگ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے نعرے, اس طرح کی چیزیں اس میں شامل کی ہوئی ہیں. اور پھر ان کا بھی ذکر ہے جو سرفراز نواز نے ان پہ الزامات لگائے تھے کہ یہ پیتے ہیں کوکین شکین, اور پھر وہ انہوں نے شراب کا بھی الزام لگایا ہوا, کچھ اور بھی الزامات انہوں نے لگائے ہوئے. اور پھر عمران کی وضاحت, اور پھر یہ جو جمائمہ ہے انہوں نے اسلام قبول کیا, پھر نام ان کا ہائیکا پہلے رکھا گیا. پھر ہائیکا کے بارے میں ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا کہ اوپر سے اتری ہوئی کوئی اس ٹائپ, یعنی کہ نیگیٹو معنی ہے اس کے. لیکن وہ جمائمہ بھی کہہ دیا جناب وہ بھی ٹھیک ہے, علماء نے مشورے دے دیے. پاکستان میں ایسے بڑے مفتی ہیں جو فتوے دے دیتے ہیں کہ جناب واہ واہ اوکے ہے, ٹھیک ہے, یہ جمائمہ بھی اسلامی نام ہی ہے. تو پھر اس میں ایک ماہر صہونیت کا تجزیہ اس کتاب میں شامل ہے, وہ ایئر کمانڈور ریٹائرڈ طارق مجید صاحب کا انٹرویو ایک طرح سے, اس میں بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. اور گولڈ سمتھ صاحب پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کرنے کے چکروں میں رہے ہیں. یہ اس کتاب کا ڈبے لو, یعنی کہ ان کا جو کردار کا ایک نیگیٹو پہلو ہے ان کی شخصیت کے, وہ اس کتاب میں انہوں نے اجاگر کیے ہوئے ہیں. کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں, کچھ نیگیٹو بھی ہیں. کرکٹ کے حوالے سے تو ظاہر ہے ان کا وہ مثبت ہی ہے سارا کچھ جو بھی لکھا ہوا. اچھا, وہ جو کتاب کا ذکر ہے نا اس میں یہ بھی ہے قصہ عمران خان کی بیٹی کا, وہ ٹیرین کا ذکر ہے. اس وقت تک جو ہے امریکی فیصلہ نہیں آیا تھا. امریکی فیصلہ جب آیا ہے, وہ امریکی ججمنٹ ہم آپ کو سکرین پر دکھا دیتے ہیں کہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس کے ابو جو ہیں ٹیریان کے, جو اب جمائمہ گولڈ سمتھ کے پاس جو ہیں وہ پل رہی ہیں, پرورش پا رہی ہیں, تو ان کے ابو جی جو ہیں عمران خان صاحب ہی ہیں. اچھا, اب اس میں پرویز الہی نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ جب عمران خان نے ان کو کہا نا ڈاکو, سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی, اس طرح کی باتیں کہتے شروع کی انہوں نے, تو اس وقت پھر اکبر عالم صاحب تھے جو ان کے میڈیا سیل کے کرتا دھرتا تھے کاف لیگ کے. تو انہوں نے پھر رابطہ شابطہ کیا ان کے مصنفین سے, کیونکہ کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں تھی. تو وہ کتاب کی کاپی
پھر انہوں نے حاصل کی اور پھر اس کاپی کو حاصل کر کے جناب والا انہوں نے اس کو دوبارہ شائع کیا. یہ جو دوبارہ شائع ہونے والی بات ہے، یہاں سے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید وہ پرویز الہی نے ہی کتاب لکھوائی تھی. ایسا نہیں ہے، انہوں نے دوبارہ چھپوائی تھی، لیکن وہ پبلکلی انہوں نے وہ بیچی نہیں تھی اس طرح جیسے پبلشر بیچتے ہیں. انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کی ہوگی. اور پھر جب انہوں نے الطاف بھائی کے خلاف انہوں نے کمپین شروع کی تھی عمران خان کہ میں لندن جا رہا ہوں اور قاتل ہے، سزا دلواؤں گا، پتہ نہیں کیا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ صلح ہونے سے پہلے، اس وقت جو پنجاب میں ایم کیو ایم کے ایک لیڈر تھے ان کے، تو انہوں نے بھی وہ کتاب لی تھی اور پھر پتہ نہیں اس کو استعمال کیا یا نہیں. بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے شاید شائع نہیں کی تھی، لیکن پرویز الہی نے عمران خان، اور پھر پرویز الہی اور عمران خان یعنی کاف لیگ اور عمران خان نے ایک دوسرے کے خلاف اخبارات میں اشتہارات بھی دیے. میری نظروں کے سامنے وہ اس وقت اشتہار تو نہیں ہے، لیکن میری نظروں کے سامنے وہ تصویر ہے. کوارٹر پیج پہ اشتہار چھپتے تھے تراشے لے کے نا، اخبارات کے مختلف خبروں کے ایک دوسرے کے خلاف جو نہیں، ان کو اکٹھے کر کے وہ ایک اشتہار سا بنا کے چلاتے تھے. اور اس میں دلچسپ بات بتا دوں میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ شہباز شریف کو بھی پیش کی گئی تھی. ان کی ایک خاتون ایڈوائزر تھیں، 2010 کی یہ بات ہے، تو انہوں نے بھی یہ کتاب لے کے شہباز شریف کو پیش کی تھی کہ یہ دیکھے اس کو استعمال کیا جائے عمران خان کے خلاف. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ ریفیوز کر دیا تھا. وہ جو خاتون جو ہے انہوں نے وہ شکریہ کے ساتھ کتاب واپس کر دی تھی کہ شہباز شریف نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس گند میں نہیں پڑھنا، اب پختو نہیں پڑھنا تھے، ٹھیک ہے نا. وہ ہر ایک گل لے کے آ جاندے نے. وہ شارجہ کار عباسی کا بینک اکاؤنٹ جو ہے جس میں جو باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور لیگل ہے اور کنسلٹنسی فیس ہے، اس کو انہوں نے آج شہباز گلے کہہ دیا کہ دیکھو جناب یہ انڈین بیسڈ فرم ہے دبئی میں، تو اس سے پیسے لے رہے ہیں، انڈیا والوں سے پیسے لیے. یہ دیکھو وہ موقع نہیں دیتے ان کو سنبھلنے کا. وہ آگ بجھانے میں لگے ہوئے اور وہ آگ جلانے میں لگے ہوئے. وہ آگ جلتی زیادہ بجھتی کم ہے. بہرحال جو بھی معاملہ ہے، اس کا جو آخری چیپٹر ہے وہ جو ایک ماہر سہولیت کا تجزیہ، وہ ایئر کمانڈور ریٹائرڈ طارق مجید صاحب کا وہ جو انٹرویو ہے وہ اس میں وہ شامل کیا گیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جیمز گولڈ سمتھ صاحب ہیں، یہ 1992 میں پاکستان بھی آئے تھے اور یہاں جوا جو ہے نا، اس پہ کسینو وغیرہ کھولنا چاہتے تھے، سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے، اور ساحل سمندر پر کوئی کسینو خریدنے کے چکروں میں بھی تھے. لیکن وہ تو پھر نہیں دال گلی ہوگی یا کیا مسئلہ ہوا ہوگا. اور پھر وہ سٹاک مارکیٹ پہ بھی وہ پاکستان میں کوئی حصص وغیرہ خریدنا چاہتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ سرمایہ کاروں سے ان کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان کے تناظر میں وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ انڈائریکٹ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگایا ہے گولڈ سمتھ صاحب نے. اور وہ کہتے ہیں کٹر یہودی اور یہودیوں کے لیے کام کرنے والا شخص جس کے پاس اسرائیل، فرانس اور انگلینڈ تینوں ممالک کی شہریت ہے. اسپین میں بھی اس کے محل شہر ہیں. امیر آدمی ہے، باپ اس کا جو ہے وہ ہوٹل کا مالک تھا کسی کا، لیکن خود وہ بڑا وہ سر کا بھی ان کو خطاب ملا ماحولیات کے لیے کام شام جب اس نے کیا. تو یہ بھائی جی اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کتاب کا. اور اس کو استعمال کیا پرویز الہی نے جب انہیں ڈاکو کہا گیا، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، تو انہوں نے اس کتاب کو دوبارہ چھپوایا تھا. انہوں نے لکھوایا نہیں تھا. لکھوایا میں نے بتایا کہ وہ واجد شمس الحسن کا دیکھ لیجیے گا تو 1995 میں کون تھے کون نہیں لوگ تھے یہ. اچھا، اب اس میں ایک اور جو چیز انہوں نے بتائی ہے کتاب میں کہ یہ جو سازش کی ہم بات کرتے ہیں کہ گولڈ سمتھ صاحب نے، جب عمران خان صاحب کی 94 میں ان کی ملاقات ہوتی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ سے، اور پھر وہ ہو جاتی ہے جناب شادی. اور شادی کی خبر لیک کس نے کی؟ لیک خبر کی سر گولڈ سمتھ نے میڈیا کو، یورپی میڈیا کو دی. اور وہ کون سے دن تھے؟ اس وقت پاکستان کے اخبارات میں کوحرام مچا ہوا تھا. کوحرام یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے مزار شریف کو شہید کر دیا تھا. تو ادھر وہ خبر آئی اور دوسرے دن ہی عمران خان کی اور جمائمہ کی شادی کی خبر لیک کی ان کے سسر صاحب نے.
اور پاکستانی میڈیا سارا ہی پلٹ گیا, امٹ پڑا عمران خان کی طرف. عمران صاحب غائب ہو گئے, وہ مل نہیں رہے اس کتاب کے مطابق. اور مجھے بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب بیچ میں غائب ہو گئے, مل نہیں رہے تھے. تو ان کی بہنوں نے اور والد نے کہا کہ نا ہاں 2 مہینے پہلے نکاح ہوا تھا. پھر انہوں نے تردید کی کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نکاح ہوا ہے, یہ نہیں ہمیں نہیں پتا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بیچ میں ایک یہ کر دیا کہ جب ابھی منگنی ہوئی ہے تو جون میں, پتہ نہیں 20 جون کی تاریخ دی انہوں نے, 20 جون کو ہم شادی کرنے والے ہیں. لیکن پھر اچانک وہ پیرس پہنچتے ہیں جب یہ رولا پڑ جاتا ہے, وہ میں بتا رہا ہوں نا مزار شریف والا, تو پھر وہاں جا کے وہ نکاح کر لیتے ہیں. پھر تصویریں آ جاتی ہیں. اور اس میں جو تجزیہ کیا ہوا ہے ایئر کموڈور صاحب نے, وہ لکھتے ہیں کہ یار یہ میں اس پہ مجھے اعتراض نہیں, وہ مسلمان ہوئی ہے, شادی کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ استقامت اگر تو استقامت رہتی ہے اسلام والی اس میں, پھر تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے. اگر وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں جیسا کہ ہو گئی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں یہ یہودی سازش ہی ہے. وہ طارق مجید صاحب کہتے ہیں. یہ سر اس کا سارا ایشو تھا. میں نے کہا آپ کے گوشت گزار کر دوں اس میں. اور بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کوئی پچھلے سال نومبر دسمبر میں ایک ویلاگ کیا تھا اسی کتاب کے حوالے سے. وہ پریس کلب کے الیکشن تھے, تو وہاں مجھے ان کے جو آتھر ہے وہ ملے, وہاں باتیں شروع ہو گئی, مجھے یاد آ گیا. تو میں نے تو وہاں جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو ایک خاتون صحافی تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ جناب ایک عمران خان کا آج کل کسی خاتون کے ساتھ جس کا نام پنکی ہے, پنکی قندیل بلوچ نے بھی ذکر کیا تھا کہ پنکی ہے, اس کے ساتھ بھی خان صاحب کا کچھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو وہ مصنفین نے کہا کہ یار یہ کوئی کچی پکی سٹوری ہے, اور خاتون رپورٹر ہے. خاتون رپورٹر کے ویسے بڑے تلقات تھے, جو اپر کلاس ہوتی ہے نا, ماڈرن جدید, اس کلاس کے ساتھ ان کے بڑے اٹھنا بیٹھنا اس خاتون کا تھا. اچھا پھر میں خاتون سے میں نے پوچھا کوئی ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے کہ وہ آپ نے یہ بات, اس کا ہاں بالکل بات کی تھی میں نے, اور یہی تھا. میں نے کہا مجھے تفصیلات دیں. اس نے کہا نہیں, اس میں خود ایک کتاب لکھ رہی ہوں اس واقعے پہ, معاشقے پہ, جو جمائمہ خان کے ادھر شادی, ادھر یہ معاشقہ بھی ساتھ چل رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میں اس میں الگ کتاب لکھ رہی ہوں, وہ آپ کو میں تفصیلات نہیں دوں گی. وہ انٹرنیشنل سطح کی وہ کہتی ہے کتاب ہوگی, پتہ نہیں انٹرنیشنل سطح کی ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, کب آتی ہے, نہیں آتی ہے. بہرحال خاتون نے مجھے یہ کہا کہ وہ کتاب آ رہی ہے. اچھا اب آتے ہیں جناب ہم اس طرف کہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں, اور پھر نون لیگ والے جو ہیں وہ لملیٹ ہو گئے, پریشان بڑے ہیں, بات بن نہیں رہی ان سے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آئیں گے. نواز شریف نے تو یہی کہا تھا کہ بھائی جائیں, حکومت گرائیں, جو 1-2 اصلاحات کرنی ہے کریں اور الیکشن میں جائیں. یا پہلے تو وہ کہتے تھے نہ کرو یار, انہوں اپنے وزن نہ ڈگن دیو, ایک گندا ہو رہا, گراف 0 تے آیا ہے, نیگیٹو مائنس وال جا رہا, تو جان دو. لیکن یہ میں نے بتایا کہ راول پنڈی سے نکلے لندن, لندن سے نکلے راول پنڈی, راول پنڈی سے نکلے لاہور, لاہور سے پھر لندن, لگے ہوئے تھے, نہیں باز آ رہے تھے. بیچ میں زرداری صاحب پڑ گئے. اب زرداری صاحب جو ہے وہ ہو گئے حجرہ نشین. وہ ان کی یہ ہے محرم میں 1 محرم سے 10 محرم تک وہ اپنی تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ مطلب جو بھی ہو, باہر آندھی آئے, طوفان آئے, وہ 10 دن جو ہیں وہ اپنے جو مولائی کہتے ہیں خود کو, وہ اس معاملے میں ادھر ہوتے ہیں. تو وہ نہیں کرتے یہ سیاست سیاست, یہ وہ دنیاوی دندوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں. اور یہ 10 دن بڑے اہم ہیں. 10 دنوں میں وہ خیال یہی ہے کہ اپنے پرانا جو ان کی روٹین ہے اس کے مطابق وہ دستیاب نہیں ہوں گے. ان 10 دنوں میں یہ خود ہی فیصلے کریں گے, بلاول کرے گا, یہ کریں گے. اور پھر ان کی جو منت ترلا ہے اس کے پیش نظر نواز شریف نے کہا جناب پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں. وہ منگل اور بدھ کو یعنی کہ 2 اور 3 اگست کو اجلاس ہو رہا ہے. اس میں پیپل پارٹی اور وہ جو اتحادی جماعتیں بھی شامل ہوں گی کہا جا رہا ہے. اور وہاں وہ انہوں نے مفتاح اسماعیل کی جو کلاس لی ہے اور مزید لینی ہے, وہ بھائی تو مفتاح جھوٹ بولی جانا انہوں نے کول. اور انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جناب اصل ڈالر کی قیمت 200 روپے میں. اور انہوں نے کہا کہ اگر 200 روپیہ مفتاح تو پھر 200 روپے کرنا, 250 تھے کیوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا پیٹرول کی قیمتیں یار نہیں بتانی, دیکھی جائے گی جو بھی ہوئے گا.
आप वहां पे वो इस तरह की चीजें हैं। और अब ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जनाब आप किसी तरीके से संभालें, ये गवर्नेंस तो चलो हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं होगा ये वाला मामला। ये जो सियासी तौर पे जो नून लीग को नुकसान हुआ है वो शायद हम उसको ना संभाल सके। तो उसके लिए अब पता ये चला है कि नवाज शरीफ साहब खुद मैदान में आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब आ जाए पाकिस्तान, जेल भुगते हैं। वो कोई तबीयत का मसला है या क्या मामलात हैं, वो इस तरह की बातें हैं। और फिर एक और चीज मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि नवाज शरीफ अब नून लीग को बचाने के लिए जब आएगा तो सिर्फ ये बयानिया नहीं होगा कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, इससे अगली कोई बात होगी। ये वो कोई ज़ाहिर है पाकिस्तान के 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, अब भी जो डील शील हुई है, लंदन में जो मुलाकातें होती रही हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट राब्ते शाब्ते रहे हैं, तो वो सारी चीजें कि जो किए गए वादे थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे रावलपिंडी वालों की तरफ से। ये सारी चीजें जो है वो खान साहब से ज्यादा खतरनाक जो है नवाज शरीफ के अज़ाइम हो सकते हैं। ये मैं आपको इतला दे रहा हूं, बता रहा हूं जो मुझ तक खबर पहुंची है उस हवाले से। और फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो 11 इस्तीफे मंजूर हो गए हैं पीटीए वालों के कौमी असम्बली में, कि भाई सबके इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर हो रहे, सबको कर लें भाई। वो अगर सबको कर लें तो फिर तो वो एक इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, नंबर 1। दूसरी, मेरी नून लीग की मुतलका लोगों से बात हुई है, ऊपर वालों से, तो वो कहते हैं कि भाई अगर सारे इस्तीफे मंजूर कर लें, 125 सीटों पर इलेक्शन हो रहा हो वक्त, किसी को भी पीटीए को मिल जाने, बाकी ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग ना मौलाना, वो कहते हैं किसी को उम्मीदवार ही नहीं मिलने। उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने वजह ये बताई है कि बेच किन्नी की सूरत है, पता ही नहीं किसी को। करोड़ 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए लगा के अपनी इज्जत के लिए कोई बंदा इलेक्शन में जाता है और पता चलता है कि अगले महीने तो वो खत्म हो गई, असेंबली खत्म हो गई, डिसॉल्व कर दी गई, तो कौन पैसे लगाएगा? अगर कोई इलेक्शन लड़ेगा भी तो बददिली के साथ लड़ेगा। इसलिए वो 11 पे आएंगे पहले, वहां चलो बंदे तैयार हो जाएंगे। 125 पे उम्मीदवार ढूंढना वगैरह मुश्किल है। और वैसे भी आइन के तहत इन्होंने मुकायले के रखना है, 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने। अगर असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। ये मेरे ख्याल अगर मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर ये अक्टूबर 12-13 अक्टूबर को, ये 13 अगस्त 2018 को बनी थी ना असम्बली, तो ये 12 अक्टूबर के राउंड अबाउट जो है वो 2023 में इलेक्शन बनते हैं। और वो जो बातें हो रही है ना कि नवंबर वाली बात, जो नवाज शरीफ के करीबी जराए कहते हैं कि वो कहते मेरे तो ज्यादा इन्होंने नवंबर में कोई नहीं समझता। ये मैं आपको बता दूं, कहते मुझसे ज्यादा नवंबर को कोई नहीं समझता। और मसलतें अपनी जगह, नवंबर अपनी जगह, ऐसी कुछ खबरें हैं। और इसीलिए ये मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन की जो बात इमरान खान उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो मुझे कम से कम पूरी होती नजर नहीं है। अगर जब मैं कभी इलाक कर चुका हूँ, अगस्त बड़ा है, मैं अगस्त मिड अगस्त या अगस्त 26-20 इस तरह कि शायद उन्होंने टाइम दिया हुआ है। लेकिन अगर नवाज शरीफ पूरी तरह नून लीग को बचाने के लिए जैसे इन्होंने मिन्नत तरला किया है निकलते हैं तो फिर ये हुकूमत जो है ये आइंदा चंद दिनों की मेहमान नहीं है, ये 2023 तक की जाएगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।